صلی علی رسول کریم ثم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ربینہ عادل انصاری اور الحمدللہ آج ہم رمضان کے چھٹے روزے میں ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے اور اللہ پاک کے کرم سے رحم سے رحمت کے ساتھ ہم چھٹے روزے میں ماشاءاللہ داخل ہو چکے ہیں اور اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم سب پر بے شمار ہوتی ہیں، اس کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے تو آج ہم شمع مغفرت پہ بات کریں گے۔ جی کیوں نہیں بینا جی، سب سے پہلے تو السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو چھٹے روزے کی بہت بہت مبارکباد۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اور ہم مغفرت پہ بات کریں گے۔ اور میں چاہوں گی ربینا جی ہماری مہمان بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ہم اس پہ تو بات کریں گے، کیوں نہ اپنے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے جی بالکل کریں، اور اس کے لیے میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گی۔ جی جزاک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز ہے ماشاء اللہ۔ یہ تھی ربینہ عادل انصاری، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز ہے اس کی۔ اور میں چاہوں گی کہ ربینہ جی ہم مزید پروگرام کو
آگے بڑھاتے ہیں اور بات ہے عشرے کی، اور پہلے عشرے کی اور مغفرت کی، تو کیوں نہ ہم مغفرت پہ بات کریں. جی بالکل شمع، یقیناً یہ ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں ایک ایسا لفظ ہے استغفار، توبہ، کہ ہم جس معاشرے میں ہم لوگ موجود ہیں، یہاں پر توبہ کی اہمیت کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. بالکل. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنے امتیوں سے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے امتیوں کے لیے بھی یہی حکم آپ نے دیا کہ تم بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے. بالکل. اور جب ہم غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہم استغفار کیسے کریں گے؟ بالکل تو ایسے ہی. یہ جو ہمارا ایک مجموعی طور پر جو معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، کہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے یہ آپ سوچ کو رہا ہے. صحیح سمجھتا ہے. بالکل بالکل، اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں. اب استغفار جب ہمارے نبی، جنہیں اللہ نے اس دنیا میں مغفرت کیے ہوئے بھیجا، یعنی آپ کو گناہوں سے بخشے ہوئے پاک بھیجے گئے، تو آپ جب استغفار کرتے تھے تو ہم تو آپ کی امتی گنہگار سے امتی ہیں، بہت گنہگار ہیں. تو یقیناً استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور پر اللہ پاک نے جو رمضان مبارک میں 10 دن جو عشرۂ مغفرت کے رکھے ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے. اور یقیناً اللہ پاک شمع جو ہے وہ بڑے غفور رحیم ہے، وہ ہم گنہگار بندوں کو معاف کرنے والے ہیں. پسند فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے ایسے بندوں کو کہ جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ ہمارے لیے باعث رحمت، باعث مغفرت اور اللہ کی طرف سے بے پناہ عنایتیں ہیں. کیونکہ آپ جب غلطیوں پہ نادم ہوتے ہیں تو اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بہت خوبصورت بات ہے یہ. جی شمع. جی بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور مغفرت کے حوالے سے بہت اچھا میسج بھی دیا. اور میں مزید آپ سے فرمائش کروں گی کہ اگر آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو نعت کا ایک نذرانہ. جی جی بالکل، چونکہ مغفرت کا عشرہ ہے تو اسی حوالے سے بہت خوبصورت ایک کلام ہے، اور میں وہ ضرور آپ سب کے گوشگزار کرنا چاہوں گی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، اور میرے آقا نے عزت بچا لی. پردیسیاں میری مجھ سے لے کر، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی.
راہی اور جیسا داتا ہے ویسے سوالی اور میں گدا ہوں مگر ان کے در کا وہ جو سلطانی کونوں مکان ہے یہ غلامی بڑی مستند ہے یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پر ہے تاج بلالی غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پر ہے تاج بلالی اور میری عمر رہا اب ٹھہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے ان کے قدموں میں میری جمی ہے ان کے قدموں میں میری جمی ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جاری کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی اور میرے آقا نے عزت بچا لی پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آقا کی شان میں تو جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور یقیناً یہ آقا کا وسیلہ ہے کہ ہماری جھولیوں میں اللہ پاک بڑی ہی پیار سے، بڑی ہی شفقت سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں آقا کے وسیلے سے، اور یقیناً یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ہم گنہگار امتیوں کے لیے۔ جی شمع۔ ربینہ جی، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اکثر ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں رمضان ہے، ربیع الاول ہے، محرم ہے، ان دنوں میں ہمارے جو نعت خواں ہوتے ہیں مطلب ان دنوں میں زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو مطلب یہ سلسلہ تو میرے خیال میں پورا سال ہی لے کے چلنا چاہیے ہمیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں انہی دنوں میں محفل کرانی ہے یا پڑھنا ہے، مخصوص ہم نے دنوں کو جو ہے نا وہ مخصوص کر دیا ہے ہم نے۔ محسوس کر دیا ہے۔ تو حالانکہ اگر میں اپنی بھی بات کروں یا چینل کی بھی بات کروں، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف رمضان میں ہی یا ربیع الاول پہ ہی لے کے چل رہے ہیں، نہیں، عام دنوں میں بھی ہم جو نیو ٹیلنٹ ہوتے ہیں، نیو پڑھنے والے آتے ہیں، ہم ان کو لے کے چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو لے کے چلیں، کہ یہ نہیں کہ نہیں ہم نے رمضان میں ہی لے کے چلنا ہے اس کام کو یا دکھانا ہے۔ تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہے، عام دنوں میں کیوں نہیں ہے؟ بس تھوڑا سا ہم لوگوں کا رجحان جو ہے نا، ہم لوگوں نے اپنے ایمان کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو نا محسوس دنوں تک محسوس کر دیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بس ہمارے ہاں جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضانوں میں وہ مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں جہاں پورے سال کوئی نماز کے لیے نہیں جا رہا ہوتا۔ اچھا، جو پورے سال نماز نہیں پڑھتے وہ رمضان میں نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ میں سمجھتی ہوں ہمارے معاشرے کی جو کمزوری ہے وہ ہمارے گھروں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم پیرنٹس، اگر پیرنٹس والدین اس بات پر بچوں کو بالکل بالکل آپ پورے سال بچوں کو کہیں سال کے 12 مہینے اور 12 مہینوں میں دن کتنے تو ویسے دیں، تو یقیناً جب بچوں کو ہم اس طرح کی ترغیب دیں گے تو بچے پورے سال ماشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے، عبادات بھی کریں گے، نیک کاموں میں حصہ لیں گے بڑھ چڑھ کر۔ تو یہ یقیناً تربیت ہماری وہی کمی ہے۔ مطلب اگر ہم عام طور پہ ہمارے گھر میں بچیاں خواتین ہیں، بجائے یہ کہ ہم صرف رمضان میں یا ربیع الاول میں، عام دنوں میں بھی اگر ہم محفلیں سجائیں اپنے گھروں کو، مطلب یہ کہ ان چیزوں سے لے کے چلیں، ان محفلوں سے سجائیں،
تو ہمارے بچوں کی بھی تربیت ہوگی. بالکل تربیت ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں شمع کہ ہم اگر کچھ عرصے پہلے چلے جائیں تو ہم دیکھتے تھے کہ گھروں میں باقاعدہ اہتمام ہوا کرتا تھا قرآن خوانی کا. باقاعدہ طور پر آپ گھروں میں یاسین شریف لڑکیاں محلے کی جمع ہوا بالکل کرتی ایسے تھیں، یاسین شریف پڑھ رہی ہیں آپ. باقاعدہ محفل میلاد ہوا کرتی تھی، بڑی محبت سے محلے کی سب بچیاں شریک ہوا کرتی تھیں. اور وہ مقصد یہ ہوتا تھا اس وقت کروانے کا یا بڑوں کا کہ بھائی گھروں میں برکت ہوگی، خیر ہوگی. اور آپ دیکھیے کہ آپ اس دور کو اٹھا کر دیکھیے اور اب اس دور کو تو دیکھیے. اچھا آپ نے جیسے ابھی بات کی نا برکت کی، تو یہ بات حقیقت ہے. جی ہم عام زندگی میں دیکھیں تو آپ کو برکتیں نہیں ہیں ہماری. بالکل بالکل ہمارے گھر کو ہمارے گھروں سے کچن برکتیں میں، ہماری روزی روزگار میں، ہمارے رزق میں وہ برکت نہیں ہے. ہم کمانے کی دوڑ میں لگے ہیں، بالکل. خواہشات کو پورا کرنے کی دوڑ میں ہیں. ہماری وجہ یہ کہ ہم ہم دین سے غافل ہو رہے ہیں. ہم تو مسئلہ یہی ہے نا، ہم نے سوچ بھی بدل دی نا. اب جو ہے ہمارے یہاں یہ کہ جناب قرآن خوانی پڑھنی ہے، کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو اکٹھا بیٹھنے کی؟ آپ خود پڑھ لیجیے. اچھا خود پڑھنے کا تو آپ کو ٹائم نہیں مل رہا، پورے سال کے 12 مہینے آپ کو ٹائم نہیں مل رہا، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، مل گیا. رمضان میں بڑی مشکل سے ٹائم نکال پاتی ہیں لیڈیز، تو خاص طور پر کچن میں بیچاری مصروف ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کچن سنبھالنا بھی عورت کی ہی ذمہ داری ہے، تو وہ بیچاری عبادات کو ٹائم نہیں دے پاتی. قرآن پاک کے لیے ہم نے رمضان میں ہمیں یہ کمپلیٹ کرنے قرآن پاک. جی بالکل. 2 کرنا ہے، 1 کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے. اب آتا ہے سفر کا مہینہ ہے، ہم نے ایک تصور مطلب ایک قائم کر لیا کہ ہم نے سورہ مزمل پڑھنی ہے. یہ پورے سال میں سورہ آپ ڈیلی پڑھیں. آپ سورہ مزمل کی برکات جو خصوصیات ہیں، برکات ہیں، اتنی ہے کہ اگر آپ روز پڑھیں گے بےتحاش ہوگی. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سفر کے مہینے پڑھیں گے تو اس کی فضیلت ہے، ہمارے بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں گے، بہت سی بلاؤں سے بچ جائیں گے، تو پھر ہم کیوں نہ پورا سال اسے پڑھیں. بالکل عبادات میں اپنے وقت اپنے دماغ کا خلل ہے، ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، اور ہمارے اپنے بڑوں کا ہاتھ بھی ہے جو ہماری نیو جنریشن یا ہماری بچیوں میں وہ صلاحیت نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے جب آپ جو ہیں ہم والدین کی سنا کرتے تھے، بڑوں کی بات سنا کرتے تھے، سمجھتے تھے. اب ہمارے بچے ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. مطلب آج کی جو جنریشن ہے نا، وہ کہتی ہے نہیں آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، یا آپ جو بول رہی ہیں وہ سننا نہیں ہے، ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو جب یہ جنریشن کی یہ والی چیز سامنے آ گئی ہے تو پھر بتائیے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ بچے تو ہماری تربیت میں لگ گئے ہیں. بچے ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں اور اپنے بڑوں کو کچھ بھی نہیں سمجھ. بالکل ایسی بات ہے. اور یہی وجہ ہے جو ہمارا معاشرہ جو ہے کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے والدین جو ہے بچوں سے اتنا زیادہ پریشرائز ہوتے ہیں کہ وہ کوئی مطلب بچوں پہ سختی نہیں کر پاتے ہیں اس بات سے، کیونکہ وہ بچے جو ہیں وہ پریشر دے ہوتے ہیں والدین کو کہ نہیں آپ ہماری بات مانیں، ہماری ایسی بات مانیں. تو تربیت تو بے شک اس میں شک نہیں ہے کہ بڑے بوڑھے ہمارے کہا کرتے تھے کہ آپ سونے کا نوالا کھلائیے لیکن دیکھیے شیر کی نظر سے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ والی تربیت اگر گھروں میں ہو جائے تو یقیناً آج بھی ہمارے گھروں میں سدھار پیدا ہو سکتا ہے. بالکل ہماری دین بھی اور ہماری دنیا بھی، ہماری آخرت بھی سب سبر. جی بالکل بالکل. اب میں اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اگر ایک بار پھر سے آپ جی نظرانہ لے کر آ جائیں. اور بالکل مدینے جانے کا یقیناً کون سا ایسا امتی ہے جو خواہش نہ رکھتا ہو، تو یقیناً یہ تو ہماری خواہشوں میں سے اول سے بڑی خواہش، سب سے بڑی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب کروائے. اور اسی حوالے سے آپ سب کے سامنے نعت پیش کر رہی ہوں. مدینے بلا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا.
کو انہیں غفلتوں سے جگا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا شفاعت کا وعدہ کیا تو نے جس سے شفاعت کا وعدہ کیا تو نے جس سے گناہگار امید رکھتے ہیں ان سے شفاعت کریں تجھ سے امت کی آقا شفاعت کریں تجھ سے امت کی آقا تو کرنا سبھی کا بھلا میرے مولا شفاعت کریں تجھ سے امت کی آقا تو کرنا سبھی کا بھلا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا سبحان اللہ سبحان اللہ. شمع ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت پیارا مہینہ بابرکت مہینہ ہے تو یہاں جب ہم عبادتوں کی بات کرتے ہیں تو دعا جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو خود اللہ پاک کو بڑا پسند ہے اور ہم جب جس طرح کی نماز پڑھتے ہیں جو اختتام ہمارا دعا پہ ہوتا ہے دعا کے اول و آخر لازمی شریف اللازمی ہے اور دعا میں آپ کے حضور خشوع بہت ضروری ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے یہ سوچ کر اور اس یقین سے مانگے کہ یقیناً اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سنیں گے اور قبول کریں گے. آپ کہیے دعا مانگتے ہوئے یہی سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں سن رہا ہے. بالکل اور بالکل دعا ہماری قبول ہوگی اور انشاءاللہ قبول ہوتی ہے. بالکل بالکل شک نہیں ہے. دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً یہی اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا کہتا ہے ہوں ہر اور پل میں- مانگو. بالکل میں اللہ کا فرماتے ہیں کہ قبول بھی کروں گا تمہاری دعاؤں کو مجھ سے مانگو. تو یقیناً دعا مانگیے اور دعا اللہ سے یقین سے مانگیے اور مانگتے رہیے. بے شک اور یہ صبر اور دعائیں مانگنا ہی ہمارا ایک دن رکھ لاتا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں. بے شک. جی روبینہ میں چاہوں گی کہ اسی کے ساتھ ہم پروگرام اپنا اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. آپ نے جب بات کی دعا کی تو میں آپ سے کہوں گی کہ کیوں نہ ہم بھی بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اس دعا کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گی. مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا کر تو شانی
مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں سبحان اللہ سلام آمین یا رب العالمین. جی ناظرین یہ تھی ربینہ عادل انصاری ہماری مہمان اور میزبان. اسی کے ساتھ شمع نذیر کو اور ربینہ عادل انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.